بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ، اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ میری پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے۔ آپ کو میری پچھلی ویڈیو یاد ہوگی، میں نے ٹریکوٹیلومینیا یعنی ایک ایسا ڈس آرڈر جس میں انسان اپنے بال خود نوچتا ہے اس کے اوپر کی تھی، اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں اس کے علاج کے حوالے سے جو ہے نا کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹریکوٹیلومینیا جو ہے وہ جو علامت ہے وہ بہت ساری بیماریوں میں آ سکتی ہے، جیسے ڈپریشن، او سی ڈی، انزائٹی ڈس آرڈرز وغیرہ۔ تو اگر تو یہ آل ڈس آرڈرز کے ساتھ آئے تو ہم پہلے اس ڈس آرڈر کا علاج کرتے ہیں، اور اکثر اس کے علاج سے ہی یہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یا تو کوئی اور ڈس آرڈر ہوتا نہیں ہے، یا اگر کوئی اور ڈس آرڈر ہو اس کی ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی یہ جو بال نوچنے والی علامت ہے یہ اکثر رہ جاتی ہے۔ تو ان پیشنٹس میں پھر ہمیں اس کی اسپیشل کچھ طریقوں سے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، اور وہی ایک جو ان میں سے مشہور طریقہ ہے اس کے حوالے سے آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی جس تھراپی کا میں آپ سے ذکر کروں گا، یعنی بات چیت کے علاج کے طریقے کا، اس کو ہم ہیبٹ ریورسل ٹریننگ کہتے ہیں۔ ہیبٹ ریورسل ٹریننگ جو ہے یہ بہت ساری ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے ٹریکوٹیلومینیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ٹریکوٹیلومینیا میں انسان کو ایک ارج ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کہ میں اپنے بالوں کو نوچوں اور ان کو نکالوں۔ تو اس ارج کی وجہ سے وہ ایک ٹینشن فیل کرتا ہے، اور جب تک نکال نہیں لیتا بال کو اپنے، اس کو تسلی نہیں ملتی۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر پیشنٹ فیل کرتا ہے اپنے ہاتھوں میں ایک بے چینی، کچھ کرنے کی جو ہے وہ طلب، اور اس کے بعد بندہ یہ چیز کرتا ہے۔ تو ہیبٹ ریورسل ٹریننگ کا اصول کیا ہے کہ ہیبٹ ریورسل کیا کرتی ہے کہ وہ سمپلی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے بجائے ہیئر پل کرنے کے، جس کے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ انسان میں گنجا پن آ سکتا ہے، اور بھی ظاہر ہے کہ بھویں انسان کی وہ بری لگتی ہیں ضائع ہوئی۔ تو یہ سارا کچھ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر ہم بندے کو ایک اور ایسے بیہیویئر کی عادت جو ہے وہ وقتی طور پر ہم ڈال دیں، جس میں اس کا یہ جو ہاتھوں کی بے چینی اور یہ طلب کا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہوتا رہے، لیکن ساتھ وہ اپنے جو عمل ہے بال نکالنے والا اس سے بھی باز رہ سکے۔ تو اس میں ایسی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جب کیسے بزی رکھیں گے جب وہ طلب والی کیفیت آپ کی ہو، اور کیسے آپ نے دور رکھنا ہے اس سارے پروسیس سے۔ اچھا، اس کے بیسیکلی جو بڑے مراحل ہیں اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کو ہم اویئرنیس ٹریننگ کہتے ہیں۔ اب اویئرنیس ٹریننگ جو ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم جو پیشنٹ ہے اس کو ہم ایک چارٹ بنانے کا کہتے ہیں۔ اس چارٹ میں کیا کیا ہوتا ہے کہ جی وقت اور تاریخ کا ایک کالم ہوگا، اس کے ساتھ اگلا کالم ہوگا کہ جی کون سی ایسی صورتحال تھی جس میں یہ آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں یا اگلے جو ہفتہ آنے والا ہے اس میں آپ کریں گے۔ تو وہ بندے نے لکھنا ہوتا ہے کہ میں یہ سچویشن تھی میری جب میں نے یہ ٹریکوٹیلومینیا جو ہے یہ بال نوچنے والا کیا۔ مثال کے طور پر میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا، یا میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، یا میں کوئی اور چیز جو ہے نا وہ کر رہا تھا۔ تو وہ سچویشن اگلے کالم میں آئے گی۔ اس کے بعد اگلے کالم میں یہ کہ آپ نے جو ہے اس وقت کیسے آپ کے جذبات تھے اور احساسات تھے جب آپ یہ کر رہے تھے، جب ہیئر پولنگ آپ کر رہے تھے، اور ایگزیکٹلی آپ کیا بیہیویئر کر رہے تھے وہ بھی آپ نے اس کالم میں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ بیہیویئر جو آپ کا ہیئر پولنگ والا تھا یہ کتنی دیر تک چلا، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ کرتے کرتے آپ نے اس کو پھر سٹاپ کر دیا۔ تو وہ یہ 4-5 کالم ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹ سے ہم بنواتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر جب پیشنٹ سے سٹارٹ میں ہم یہ کالمز بنواتے ہیں
تو پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ تو غیر ضروری ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کن حالات میں کرتا ہوں اور کیا کیا اس کے محرکات ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں بجائے اس کے کہ مجھے یہ پورا ہفتہ جو ہے یہ چارٹ مینٹین کرنا پڑے گا۔ لیکن ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو پیشنٹس اس سٹیپ کو اومٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چارٹ نہیں بنانا اگلے پورے ہفتے کے لیے، آپ ہمارا بس باقی ٹریٹمنٹ کر دیں، تو ان میں سکسیس ریٹ اچھا نہیں ہوتا اس تھراپی کا۔ تو یہ جو تھراپی ہے یہ بیسیکلی اس کا یہ جو پہلا سٹیپ ہے اویئرنیس ٹریننگ، جس میں اس پورے بیہیویئر کے بارے میں انسان کو آگاہی ہوگی کہ کن صورتحال یا کن سچویشنز میں انسان ایسا کرتا ہے، کیا کیا چیزیں ٹریگر بنتی ہیں، محرک بنتی ہیں اس عادت کا۔ جب وہ یہ عادت سٹارٹ کرتا ہے اس وقت وہ اپنے جسم میں، اپنے ہاتھوں میں کس طرح کی سینسیشنز فیل کرتا ہے، محسوسات فیل کرتا ہے، اور پھر اس وقت کیا جذبات ہوتے ہیں بندے کے، اور اس کو جب وہ فنش کرتا ہے تو کس وجہ سے وہ اس بیہیویئر کو روکتا ہے جب وہ ہیئر پولنگ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو پورا ریکارڈ ہے یہ بہت ضروری ہے ٹریٹمنٹ کے اگلے سٹیپس کے لیے۔ ٹریٹمنٹ کا جو اگلا سٹیپ ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہم انسان کو کوئی ایسی سیکنڈ عادت، بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو کہ سکھائی جا سکتی ہیں، اس میں سے بندے کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ ایک چوز کر لیں جو آپ کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہے، اور اس عادت کا بیسک مقصد کیا ہوگا کہ ہاتھوں کو مصروف رکھنا، کیونکہ اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہاتھوں کے اندر بے چینی ہے، وہ بے چینی جو ہے وہ اس کو کیسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف ایسے طریقے ہیں جن سے آپ ہاتھوں کو جو ہے وہ بزی رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایک بال جو ہے، سٹریس بال اس کو کہتے ہیں، اس کو اگر ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کو دبائیں تو اس سے ہماری وہ جو ٹینشن ہے، وہ جو ارج ہے، وقتی طور پر طلب ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس طرف جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ، جیسے اگر کچھ لوگ کتاب پڑھتے ہوئے اس ہیبٹ کو کرتے ہیں کوئی، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ سے کتاب نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے کتاب پکڑنی ہے تاکہ آپ یہ چیز جو ہے نا وہ نہ کر پائیں۔ تو اس طرح سے مختلف ایسے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو، جن کو خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب تک اپنے بالوں کو محسوس نہیں کر پائیں گے، ان کی فیبرک کو ہماری تسلی نہیں ہوگی، تو ان کو ایسی جو فیبرکس ہیں، اس قسم کے دھاگے ہیں، وہ ان کو دیے جاتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بزی رکھیں تاکہ آپ کو وہ جو سینسیشن کی وہ جو ارج ہے وہ اس سے پوری ہوتی رہے اور آپ کو یہ چیز نہ کرنی پڑے۔ تو اس طرح سے مختلف طرح کے کمپیٹنگ رسپانس، ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن سکھایا یہ جاتا ہے بندے کو کہ وہ رسپانس ایسا ہو جو کہ آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہو، فوراً جیسے ہی طلب ہو تو آپ اس طرف چلے جائیں، آپ کو بہت زیادہ سوچنا نہ پڑے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں، بس آپ نے اپنے ایک یا دو رسپانسز رکھے ہوں اور آپ اس کو جو ہے وہ جھٹ سے کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ اس طلب کو نیوٹرلائز کر سکیں۔ اس وقت آپ کو سوچنا نہ پڑے، کیونکہ پھر آپ کو سوچنے کا موقع اکثر ملے گا نہیں جب طلب زیادہ ہوگی۔ تو یہ چیز سکھائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ یہ تو ایک ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے، ایک وقتی علاج ہے، لیکن اس کے ساتھ مختلف سکون آور جو ورزشیں ہیں، جیسے میرے چینل پہ بھی جو ویڈیو ہے وہ سانس کی ورزشوں کی موجود ہے، جس میں ہم مائنڈ فلنس بیسڈ بریدنگ کے ساتھ خود کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔ ریلیکسیشن کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن اور بھی ایسی ایکسرسائزز ہیں جو کہ ہم سکھا سکتے ہیں پیشنٹ کو کہ اس نے اپنی انزائٹی کو اور ارج کو کیسے جو ہے نا وہ کم کرنا ہے اور خود کو پرسکون کیسے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خود سے یہ کرنا چاہیں، اگر وہ اپنا کوئی ایک قابل اعتماد دوست اپنے ساتھ رکھ سکیں جو ان کو فیڈ بیک دیتا رہے کہ اب آپ نے یہ چیز آپ کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بڑا وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے اور ان کو ہیلپ ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی میری آج کی ویڈیو تھی۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں بندے کو کہ کیسے آپ نے جرنلائز کرنا ہے اس چیز کو اور کیسے آپ نے اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لاگو کرنا ہے۔ تو بہت شکریہ، میری آج کی ویڈیو اس بارے میں تھی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور مجھے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔